بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو پھر پیش خدمت ہے بند کاروبار کو چلانے والا وظیفہ، کاروبار کی ترقی کا وظیفہ۔ کاروباری حضرات آج کل بہت بڑے پرابلم کا شکار۔ ہمارے ملک کی اکانومی کو لے کر دیکھ لیں یا پوری ورلڈ میں دیکھیں، حالات ایک ہی ہیں۔ وہ ایک چین سسٹم ہے نا۔ کہنے کو ہم غریب ممالک میں ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک کی بھی ترقی جو ہے وہ انہی ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہمارے ہاں موسٹلی باہر سے لوگ منگوا کے امپورٹڈ مال استعمال کرتے ہیں۔ اوبیسلی جب یہاں پر اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو باہر سے وہ بھی نہیں آئے گا، تو اوور آل امپیکٹ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ کہیں بھی اگر کوئی کولیپس ہوتا ہے اکانومی کا تو امپیکٹ ساری دنیا پہ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس سچویشن کا شکار ہیں اور کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، کسٹمر نہیں آ رہے، کاروبار چل نہیں رہا، بڑھ نہیں رہا، ترقی نہیں ہو رہی، وہ خوشحالیاں ختم ہو گئی، تو اس کے لیے اللہ کی مدد جو ہے بہرحال درکار۔ آپ کی کوششوں کے باوجود یہ سب مسائل حل نہیں ہوتے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، ایک ایلیمنٹ، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ ایک تو تاجر حضرات سے، دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے، تجارت ہمارے ملک میں جو بھی بزنس کرتے ہیں، تو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ماشاءاللہ سے تاجر حضرات ہی ہیں جو محفل میلاد بھی بڑے زور شور سے مناتے ہیں، جو ہر مذہبی تہوار جو ہے وہ افطاریاں بھی سب سے زیادہ رمضانوں میں ہمارے بزنس مین کمیونٹی کرواتی ہے۔ انہوں نے اپنے بزنسز کے نام جو ہے وہ بھی بہت اچھے رکھے ہوتے ہیں، مدینہ سٹور، مکہ سٹور، مکہ مدینہ کے علاوہ تو میں نے دیکھا نا حاجی فلانا سٹور، یہ وہ سٹور، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کو اور بھی ایڈ کرنا ہے، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے کاروبار کرنے کے بتائے ہیں نا، اس میں بھی سنتوں کا احترام رکھیں۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے اور مال بیچنے جاتے تھے تو وہ اپنے مال کے عیب بھی ساتھ بتاتے تھے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ اتنے کا ہے نا۔ یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف نام اسلامک رکھ لینے سے اور داڑھی واڑی رکھ کے اور عمرے شمرے کرنے سے اور عبادات کو بڑھا دینے سے اور لنگر چلانے سے اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے، لیکن کاروبار کے اندر اگر آپ جو ہے اس کے اندر ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، مال کے ریٹ بڑھا کر بھی بیچ رہے ہیں، عوام الناس کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنی ان تمام چیزوں سے کیا باخبر نہیں ہے؟ اللہ سب چیزوں سے باخبر ہے نا۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے اس چیز کا، آپ کی نیتوں کا بھی، آپ کے اعمال کا بھی۔ پھر اس کے بعد آپ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کاروبار نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کریں، اس کے بعد آپ اس کی طرف بھی آئیں۔ خرید و فروخت اور تجارت جو ہوتی ہے نا، اگر یہ اسلامی اصولوں کے مطابق بالکل ہو تو لاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پرانی قیمت کا خریدا ہوا مال نئے ریٹ پہ بیچنا ہے، اور اگر ہمیں آج کل پتہ کیا، میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، یار بڑا لاس ہو گیا، کاروبار کیا، بزنس کیا تھا، لاس ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیا لاس ہو گیا؟ یار انویسٹ کیا تھا ایک جگہ سے، مجھے امید تھی کہ 20 لاکھ کا پروفٹ ہوگا اور 10 لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے، 10 لاکھ کا لاس ہو گیا۔ اب دیکھیں سوچ، آج کے انسان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں جو پروفٹ ملنا تھا، اگر وہ پروفٹ ہماری توقع سے تھوڑا کم ہو گیا ہے، ہم اس کو بھی لاس تصور کر رہے ہیں۔ یہی المیہ ہے سب کا، ادروائز میری نظر میں تاجر کبھی لاس میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس تجارت کے اندر ایک صرف میرا مسئلہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنا یہ چیزیں نہیں ہیں، تھوڑی اصلاح کا پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ یار تھوڑا بہتری اپنے اندر بھی کریں نا۔ ہر چیز دوسرے پہ ڈالنا، یہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، دنیا ساری خراب نظر آتی ہے آپ کو۔ ہمارا المیہ یہی ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک دیکھیے پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے تاجر ہوں نا، وہ کہتا ہے کہ کسی تاجر سے بات ہو جائے، کہتا ہے جی بس ساری دنیا کا سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے، میں اکیلا ٹھیک ہو کے کیا کروں گا؟ بارش کا پہلا قطرہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ قدم تو بڑھائیے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ایک بار نا وہ ریڈی کے اوپر نا شیشہ لوڈ کر کے جا رہے تھے، تو وہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ گدھا بد کا یا کیا ہوا، وہ شیشہ سارا گر کے ٹوٹ گیا اور وہ روڈ کے کنارے بیٹھ کے رونے لگے۔ غریب آدمی تھے کہ میں اتنا پیسہ کہاں سے بھروں گا۔ تو ساتھ جو لوگ گزر رہے تھے نا، اس میں ایک بزرگ تھے، اس بزرگ نے 100 روپے جیب سے نکالے، اور جو ہے اس میں تماشا دیکھنے والے بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، قدم بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے 100 روپے اس مزدور کو دیے اور کہا کہ بھائی یہ تمہارے اس نقصان کی قیمت تو نہیں ہے، لیکن جو میری طرف سے ہو سکتا ہے یہ آپ لو،
اللہ بھلا کرے گا, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا آپ کے لیے. اب یہ بزرگ نے جب یہ کام شروع کیا نا, دیکھتے ہی دیکھے نا, وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے وہ سب نے کچھ نہ کچھ دینا اس کو شروع کر دیا کہ اس غریب کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی, جو مدد. اور تھوڑی دیر میں جتنے کا وہ مال تھا اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ انیشیٹ کون کرے. ہم لوگ سوچنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. آپ لوگ اپنی اصلاح کریں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا معاشرہ خراب ہو گیا, معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, ہر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں الزام لگاتے رہتے ہیں. ہم اپنی ذات پہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی کرپشن بھری ہوئی ہے, دماغ میں, ذہن میں, سب کچھ. اگر ہم اس کو ختم کر کے انفرادی طور پہ ہر آدمی سے یہ ہو جائے, پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. خواجہ حسن بصری ایک بہت اللہ کے ولی تھے. ایک بار نا وہ ایک غلام خرید کے لائے. پیسے تھا ان کا, پیسے والے بھی تھے وہ بزرگ. تو غلام خریدنے کا دور ہوتا تھا, تو ایک غلام کو خرید کر وہ لائے. جب وہ غلام بھی کوئی اللہ کا ولی تھا, کوئی نیک تھا. اس وقت لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے تھے. میں نے وہی بتایا نا کہ آج کل تو یہاں پر سسٹم چینج ہو گیا. پریزنٹ کرتے ہیں لوگ, اچھا نظر آنا چاہتے ہیں, اچھا بننا نہیں چاہتے. یوٹیوب پہ ٹھہر کے اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے آپ کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم بتائیں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے تھے نا وہ چھپے ہوتے تھے, وہ اپنی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے. خیر حضور وہ غلام کو لے کے آئے تو غلام سے انہوں نے کچھ سوال کیے. انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اب غلام نے بات کی, اس نے کہا جی مالک کی مرضی ہے جی, جس نام سے پکارے, جو مالک جس نام سے پکارے گا, غلام کا کام ہے اس میں خوش ہونا, اب جو بھی نام مالک رکھ دے. ایک لمحے کے لیے خواجہ حسن بصری چکرا گئے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا تم کیا پہننا پسند کرتے ہو, کپڑے کون سے پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی جو مالک پہنا دے, جو پہنا دے گا, جو مالک دے دے گا وہی پہن لیں گے, بس ہم تو مالک کے راضی ہیں, جو مالک دے دے. انہوں نے کہا کہ چلیں یہ بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے. انہوں نے کہا جی میری کیا پسند, جو مالک دے دے گا, جو مالک عطا کرے گا وہی کھا لیں گے. ہم تو غلام ہیں, بندے کا کیا کام کہ یہ کہنا کہ یہ ملے اور یہ ملے, جو مالک دے دے گا ہم اس میں راضی ہیں, اللہ خوش ہے. تو یقین کریں کہ یہ سوالات کے جواب جیسے سنے نا خواجہ حسن بصری نے, چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا نا تو اس غلام کو کہنے لگے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, اللہ کے ولی تو نے مجھے زندگی کا ڈھنگ سکھا دیا, تو نے مجھے عبادت کا, بندگی کا طریقہ سکھا دیا. ہم تو آج تک اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کی دی ہوئی عنایات پہ, نوازشات پہ آج تک راضی ہی نہیں ہوئے. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ یہ نہیں, اس سے بہتر ہوتا, اس سے بہتر ہوتا, کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا. حالانکہ بندگی تو اسی کو کہتے ہیں, جیسے اس غلام نے اپنے مالک کے بارے میں کہا, تو ہم بھی اپنے مالک سے یہ جو مالک دے دے خوش ہیں ہم اس میں. ہم نے کون سا یہاں پرماننٹلی رہنا ہے اس دنیا کے اندر, وقتی گزارنا ہے, ایک مسافر کی ہے نا حیثیت ہماری اس دنیا کے اندر. تو بس اتنی سی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا, تو وہ ان باتوں کو ایسے لیتے ہیں, اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ جو واقعے ہیں, یہ واقعے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آئی اوپننگ آپ کی, یار آپ بھی آنکھیں کھولیں. خیر حضور اگر کاروبار کی ترقی کے لیے پریشان ہے نا, تو ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ تسبیح سب نے بتائی ہے, بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. فجر کی نماز کے فرض اور سنتوں کے درمیان یہ ایک تسبیح, اول آخر ایک بار درود شریف, اور اسی طرح ایک تسبیح آپ یہ پڑھ لیں, یا باسط ہو, یا فتاح ہو, یا کریم ہو, بس اول آخر ایک بار درود شریف. جہاں وہ آپ ایک تسبیح سرکار کی بتائی ہوئی پڑھیں گے, حدیث کے اندر ہے, وہ تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, ساتھ اس کے آپ ایک تسبیح یا باسط ہو, یا فتاح ہو, یا کریم ہو, یہ پڑھیں. انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے, کاروبار میں ترقی ہوگی, بے انتہا کام چلے گا, اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی, اور آپ کے یہ جو مایوسی کے اندھیرے ہیں یہ چھٹ جائیں گے, یہ بادل چھٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم کرے. سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اور آپ سب سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست ہمیشہ کی ہے, اور اب بھی کریں گے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اور اگر نہ رہی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.